یہ کہانی میرے دوست کی حقیقی زندگی کی کہانی ہے، جسے سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے اس کی زندگی عذاب بنی اور پھر میں نے کیسے اس کی مدد کی۔ چلیے سنتے ہیں یہ کہانی اسی کی زبانی۔ ہیلو دوستو، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اسٹوری وائس میں سواگت ہے۔ دوستو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بہت ہی خوفناک کہانی۔ دوستو آج میں جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے والا ہوں وہ بہت ہی ڈراؤنی کہانی ہے۔ تو دوستو آپ کا زیادہ سمے نہ لیتے ہوئے آئیے سنتے ہیں اس خوفناک کہانی کو۔ یہ کہانی میرے دوست کی حقیقی زندگی کی کہانی ہے، جسے سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے اس کی زندگی عذاب بنی اور پھر میں نے کیسے اس کی مدد کی۔ چلیے سنتے ہیں یہ کہانی اسی کی زبانی۔ ہماری چھوٹی سی فیملی میں ابو، امی اور ہم 2 بھائی شامل ہیں۔ چونکہ ابو سرکاری ملازم تھے، اس لیے ابو کا تبادلہ قریب کے ہی ایک شہر میں ہو گیا۔ ہم سب پہلے دادی کے گھر رہتے تھے۔ ابو کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو ہم سب نے ابو کے ساتھ جا کر دوسرے شہر میں الگ گھر پر رہنے کا اصرار کیا۔ میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا۔ ہم نے نئے شہر آ کر بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ پہل تو مشکلات ہوئیں، لیکن بعد میں ایک آدھ دوست بن گیا تو دل لگ گیا۔ ابو کے ایک قریبی دوست نے انہیں شہر کے مکان کے بارے میں رائے دی۔ ہمیں بھی جلد ہی مکان چاہیے تھا، تو ابو نے دوست کے مشورے پر عمل کر کے مکان لینے کی حامی بھر لی، مگر وہ مکان خاصا بوسیدہ اور پرانے وقتوں کا بنا تھا۔ مجبوری میں ہمیں اسی مکان میں رہنا پڑا، تو ابو نے فوراً مکان لینے کی حامی بھر لی۔ کرایہ بھی معقول تھا اور پھر جلدی میں کوئی بھی دوسرا مکان ہاتھ نہ آ رہا تھا، چنانچہ ہم سب مکان میں شفٹ ہو گئے۔ مکان کے دروازے خالص موٹی لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ مکان پرانا مگر مضبوط ضرور تھا۔ مکان پرانی سی گلی کے آخری کونے میں تھا۔ بازار کافی دور تھا۔ ہمارے آس پڑوس میں بھی کوئی مکان نہ تھا۔ گلی تنگ اور خوفزدہ تھی۔ دھوپ کا تو جیسے گلی سے کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ ہمیں سامان لینے بازار بھی بائک پر جانا پڑتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارا دل لگنے لگا۔ امی سارا دن گھر کا کام کرتیں، ابا بھی ڈیوٹی کر کے شام کو گھر لوٹتے۔ ہمیں یہاں آئے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر اس 1 ہفتے میں ہی کئی ناقابل یقین تبدیلیاں رونما ہوئیں، جسے ہم نظر انداز کر دیتے۔ کبھی کچن سے برتن خود بخود گر جاتے، کبھی اسٹیل کے گلاس آپس میں یوں بجتے کہ ان کی آواز کانوں کو چیر دینے والی ہوتی۔ کبھی کبھار تھالی میں چمچ کوٹنے کی آواز آتی، جیسے کوئی بچہ کئی دنوں سے بھوکا تھالی میں پڑنے والے کھانے کا منتظر ہو۔ دروازہ بھی زور زور سے بجتا۔ ہمیں لگتا کوئی فقیر ہے، مگر جب دروازہ کھولتے تو ماسوائے گلی کے کالے گھوپ اندھیرے کے کچھ نظر نہ آتا۔ یہ کوئی غیر معمولی تبدیلیاں نہیں تھیں۔ اکثر میرا چھوٹا بھائی ڈر سا جاتا اور رونے لگتا، پھر میں اسے بامشکل چپ کرواتا۔ پورے گھر میں ایک جگہ ایسی تھی جو مجھے سب سے عجیب لگتی تھی، گھر کی سیڑھیاں۔ گھر کی سیڑھیاں بھی بہت پرانی بنی ہوئی تھیں۔ ان سیڑھیوں کی اینٹیں بہت سخت اور مضبوطی سے جمی ہوئی تھیں۔ ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ ان سیڑھیوں میں ایک انجانہ خوف اور دہشت تھی۔ ان سیڑھیوں کے عکس میں بالکل نیچے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، جس پر جالوں سے بھرا ہوا پتھر کا مضبوط تالا لگا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت نایاب قسم کا تالا ہو۔ چونکہ سیڑھیاں زیادہ تھیں اور ان کے نیچے دروازہ تھا، تو ہمیں کبھی محسوس نہ ہوا کہ نیچے کوئی دروازہ بھی ہے، مگر امی کو جب معلوم ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گئیں۔ چونکہ اس چھوٹے کمرے کا دروازہ بہت پوسیدہ تھا، دروازے کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے اندر بہت اندھیرا ہوگا۔ پورا دروازہ مکڑی کے جالوں سے بھرا ہوا تھا۔ امی نے تالا دیکھا تو امی کو تجسس ہوا۔ مجھ سے تو تالا نہ ٹوٹا۔ میں قریبی دکان سے ایک مکینک کو لے آیا۔ اس نے اپنے قیمتی اوزاروں سے تالا توڑا۔ دروازہ یکدم نہیں کھلا، بلکہ دھیرے دھیرے کھلنے کی آواز آئی، جیسے دروازہ اپنی برسوں کی تھکان نکال رہا ہو۔ جو ہی دروازہ کھلا، ایک خوفناک چیختی ہوئی آواز باہر کو آئی۔ آواز اس قدر خوفناک تھی، امی کو لگا جیسے ان کا دل باہر آ جائے گا۔ سانسوں کی رفتار تیز ہونے لگی۔ مکینک تو خوفزدہ ہو کر معاوضہ لیے بنا ہی دم دبا کر فوراً رکو چکر ہو گیا۔ امی نے اندر جھانکا تو اچانک ان کے پیروں کے درمیان سے ایک بہت بڑی بلی نکل کر گیٹ کی جانب بھاگی۔ کالے رنگ کی وہ بلی، جس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی مانند دہک رہی تھیں،
امی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی ان کو جھپٹ کر ان کی بوٹی بوٹی کر دے گی۔ پھر وہ گیٹ سے باہر نکل گئیں۔ امی پوری طرح خوف کی زد میں آ چکی تھیں۔ فوراً آیت الکرسی پڑھی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمرے کے اندر گھس گئیں۔ آگے بڑھیں تو دیکھا ہر طرف کالا گھپ اندھیرے کا راج تھا۔ کمرے میں رہن سہن کا کچھ پرانا سامان موجود تھا جس پر مٹی کی تہیں براجمان تھیں۔ جگہ جگہ پر جالے اپنا منہ دکھا رہے تھے۔ کمرے میں گرمی کی شدت اتنی تھی کہ وہاں سے باہر نکلنا ہی نجات تھا۔ شام کو ابو آئے تو امی نے سارا قصہ سنایا۔ ابو نے غور کیا اور بالآخر دوبارہ اس کمرے کو تالا لگانے کا حکم میرے ذمہ لگا دیا۔ امی بہت خوفزدہ ہو چکی تھیں، دوبارہ اس کمرے میں جانے کی ہمت نہ کر پائیں۔ میں دن بھر کام میں مگن رہا۔ ابو شام کو آئے تو مجھ سے پوچھا، میں نے ابو کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے کہہ دیا ہاں میں نے تالا لگا دیا تھا۔ رات کو اچانک ذہن میں آیا کہ ابو نے تو صبح دفتر جانا ہے، صبح جاتے ہوئے دیکھ لیا کہ تالا نہیں ہے تو میری اچھی خاصی عزت افزائی ہوگی۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی، تقریباً 12 بجے کا وقت تھا، مگر مجھے ابو کی ڈانٹ قطعی نہیں سننی تھی۔ چنانچہ میں چارپائی سے اترا اور جوتا پہن کر تیز تیز قدموں سے تالا اٹھایا اور بوسیدہ کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں نے تالا لگانے کے لیے دونوں دروازوں کو پکڑا۔ اچانک ذہن میں خیال آیا کیوں نہ ایک بار کمرے میں تھوڑا سا جھانک لوں۔ میں نے تھوڑی سی گہری نظر ماری مگر کچھ نظر نہ آیا۔ بالآخر میں نے بجائے دروازے کو بند کر کے پورے وثوق سے دونوں دروازوں کو پوری طرح کھول دیا۔ دروازہ چھوٹا تھا، مجھے جھک کر اندر جانا پڑا۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے بہت سکون محسوس ہوا۔ دل ہی نہ کیا کہ میں باہر نکلوں۔ سامنے ایک خوبصورت بیڈ تھا۔ بیڈ کے کنارے قیمتی فانوس اور ارد گرد رنگ برنگے پھول اپنی خوبصورتی اور مہک کا ثبوت دے رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی پہلی رات کی دلہن کے لیے کمرہ سجایا گیا ہو۔ پورے کمرے سے محصور کن سانسوں کو مہکا دینے والی خوشبو آ رہی تھی۔ پورا کمرہ روشنیوں سے جگمگ کر رہا تھا، حالانکہ وہاں کوئی لائٹ موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرانی سے زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ ایسا خوبصورت کمرہ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی انجانی طاقت نے میرا سارا خوف نکال دیا ہے اور بس میرے دل میں اطمینان ہی اطمینان تھا اور خوشی۔ پھولوں سے سجے بیڈ کے عین اوپر ایک دیوار پر ایک حسین دلہن کی بہت بڑی تصویر لگی تھی۔ دلہن بہت خوبصورت اور پرکشش تھی۔ ایسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہو۔ اس کے علاوہ اس تصویر کو دیکھ کر مجھے چند سیکنڈ کے لیے احساس ہوا جیسے اس لڑکی کی پلکیں جھپک رہی ہوں۔ دلکش مسکراہٹ اور من موہنے مکھڑے والی دلہن کو دیکھ کر میں تو مجنوں بن چکا تھا۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہوا۔ میری حیرانگی خوشی نے چھپا دی۔ میں وہاں کتنی دیر رہا مجھے اندازہ تب ہوا جب صبح فجر کی اذان میرے کانوں میں پڑی۔ نیند سے بوجھل ہو رہا تھا تو فوراً سو گیا۔ کالج سے واپس آیا تو امی سے کہا کہ میرے امتحان نزدیک ہیں، مجھے الگ کمرہ چاہیے جہاں میں بآسانی پڑھ سکوں، کیونکہ میں رات گئے تک پڑھوں گا۔ آپ لوگ مجھے فضول میں پریشان مت کیجیے گا۔ امتحان تو واقعی سر پر تھے۔ میں ساتھ والے کمرے میں پڑھنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پڑھتا رہا، تھکا تو سستانے لیٹ گیا۔ جو ہی آنکھیں بند ہوئیں وہی کمرہ میری آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا۔ اچانک آنکھیں کھولیں تو دوبارہ اسی کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ نہ جانے کون سی طاقت تھی جو مجھے اپنی طرف اس کمرے میں کھینچتی تھی۔ یہ بھی رات کے 12-1 بجے کا وقت تھا جب میں دوبارہ اس کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں وہی دلکش خوشبو آ رہی تھی۔ کمرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ دلہن کی پینٹنگ بھی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ تاروں کی مانند چمک رہی تھی۔ یکدم کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ کچھ سیکنڈ میں بے ساختہ کھڑا رہا۔ مجھے پسینہ آنے لگا۔ میں نے منہ سے آواز نکالنے کی کوشش کی مگر زبان حلق میں ہی قید ہو گئی۔ میں خاموشی سے ساکت کھڑا رہا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہ میرے لیے شدید خوف کا لمحہ تھا۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستو ہم آپ سے ملتے ہیں ایسے ہی اگلی ویڈیو میں۔